دوستو، کیسے ہو سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون سا ایسا ملک ہے جو سب سے پہلے پیپر دیتا ہے۔ تو اس میں ہم 3 ملک ڈسکس کریں گے، 3 کنٹریز۔ ان میں ایک اٹلی ڈسکس کریں گے ہم لوگ، ایک ہم اس میں ڈسکس کریں گے اسپین، اور تیسرا جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پرتگال۔ ان تینوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں سے سب سے پہلے کون زیادہ جلدی ڈاکومنٹس دیتا ہے اور کس میں سب سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے اٹلی کی طرف۔ تو دوستو، اٹلی جو ہے، اس میں جب آپ ازیل کرتے ہیں تب سے لے کے میں آپ کے پاسپورٹ ملنے تک کا پروسیس بتاؤں گا۔ اٹلی میں آپ جب ازیل کرتے ہیں تو آپ کے جب فنگر پرنٹ ہوتے ہیں کستورے میں، تو کستورے میں جانے کے بعد آپ کو جب فنگر پرنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک وائٹ کلر کی سجور مل جاتی ہے، جسے وائٹ کلر کی سجور کہتے ہیں۔ ایک پیپر سا دیتے ہیں، اس پہ آپ کی پکچر لگی ہوتی ہے سر۔ تو جب وہ مل جاتی ہے، وہ 2 مہینے کی ہوتی ہے، وہ اس کے بعد آپ پھر کستورے میں جاتے ہیں اس کو رینیو کروانے کے لیے، تو آپ کو 6 ماہ کی ایک یلو کلر کی سجور مل جاتی ہے۔ تو اس پہ آپ یہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں، آپ پاکستان میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن جانا نہیں چاہیے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں بہت زیادہ، آپ کا کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس پہ پاکستان جانا نہیں چاہیے، لیکن آپ یہاں پہ کام کریں، پیسے وغیرہ کمائیں، رہیں یہاں پہ، اپنا ٹیکس پے کریں۔ تو اس کے بعد جب وہ 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کا کمیشن بیٹھتا ہے۔ وہ 6 ماہ کے بعد ہی بیٹھ جائے، وہ سال کے بعد بیٹھے، وہ 2 سال کے بعد بیٹھے، وہ آپ کو نہیں پتہ، وہ ان کی گورنمنٹ نے، امیگریشن نے آپ کو ڈیٹ دینی ہے تو آپ کا کمیشن بیٹھنا ہے۔ تو وہ جج جب آپ سے سوالات کرتا ہے تو پھر آپ کو مطلب جو بھی آپ اسٹوری، جو بھی مطلب جھوٹ شاٹ جو بھی آپ جوڑ کے اس کو بتاتے ہیں جج کو، اس کو یہاں پہ جج کہا جاتا ہے۔ جو عدالت آپ کو مطلب بیل لے کے بیٹھتی ہے، آپ جس کو بتاتے ہیں اپنے بارے میں سارا کچھ کہ میرا یہ مسئلہ ہے یا میرا کوئی بھی مسئلہ آپ بتاتے ہیں، تو پھر آپ جو جج کو اسٹوری سناتے ہیں، یہ جج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کی بات سے مطمئن ہے یا نہیں۔ تو آپ نے جج کو مطمئن کرنا ہے، اپنے چہرے کے ایکسپریشن دیں، اچھے دیں، بہت ہی رونے دھونے والا ہو جائیں، تو جج کو امپریس کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ سے امپریس ہو جائے، وہ آپ کو 2 سال کے پیپر دے دے، 3 سال کے دے دے یا 5 سال کے دے دے، وہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو 5 سال کے پیپر دے دیتا ہے جج، تو آپ بہت زیادہ لکی ہوتے ہو بردر۔ تو آپ کو جب 5 سال کے پیپر ملتے ہیں، اس پہ آپ پاکستان جائیں آئیں، اپنا ٹیکس پے کریں، آپ کا پروسیس چلتا رہتا ہے۔ 5 سال کے بعد آپ جب 5 سال آپ کے گزرتے ہیں، آپ اس کو سجور کو، اسے بھی سجور ہی کہتے ہیں لیکن وہ کارڈ میں ملتی ہے آپ کو۔ اس کے بعد جب آپ کو رینیو کروانے جاتے ہیں اس سجور کو، تو وہ پھر آپ کو آگے 5 سال کے پیپر دے دیتے ہیں، لیکن آپ سے وہی سٹوری دوبارہ سنتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ سٹوری بالکل بھی نہیں بھولنی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ سٹوری بھول گئے تو سمجھو آپ کا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی بھول گئے۔ تو پھر آپ کو وہ 5 سال کے اور پیپر دے دیتے ہیں۔ جب آپ کو یہاں پہ 10 سال ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو ساتھ میں جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے جو آپ نے اسکول سے کورس کیا ہوتا ہے، اس کا جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے زبان کا، ایک وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ ریزیڈنسا چاہیے ہوتا ہے آپ کو، 3 سال کے ٹیکس چاہیے ہوتے ہیں جو کم از کم 8,000 سے اوپر، 8,000 یورو سے اوپر ہونے چاہیے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں، وہ آپ ساتھ لگا کے تو اپنا پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں، اور 3 سال بعد، 3 سال کے اندر اٹلی آپ کو پاسپورٹ دے دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے 3 سال کا عرصہ رکھا ہوا ہے۔ اس میں آپ کی وہ ویریفیکیشن کرتے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، پاکستان سے پوچھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ تو ٹوٹل ملا کے تو آپ کے فنگر ہونے سے آپ کو پاسپورٹ ملنے تک یہاں پہ اٹلی پہ آپ کو 13 سال لگ جاتے ہیں، 13 سال۔ تو یہ ہو گیا جی اٹلی کا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسپین کی طرف۔ تو دوستو، اسپین جو ہے، یہ اس کا اب میں آپ کو پروسیس بتاتا ہوں۔ اسپین میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں، لیگل ہو جائیں ان لیگل ہو جائیں، ان کا پروسیس ایک ہی ہے، تقریباً ٹائم سیم لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جی وہ ویزے پہ ہے، یہ وہ جس نے بھی جانا ہے، ظاہری بات ہے اس نے وہاں پہ کروانی تو ازیل ہی ہے۔ تو جب اسپین میں آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو ساتھ لے کے آپ کی وہاں پہ جا کے گارنٹی دے کے یہ بندہ میرے پاس رہ رہا ہے اور میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ مطلب مثلاً آپ کو بندہ ایسا چاہیے جس کے پاس وہاں پہ رہائش ہو، پرماننٹ اس کا کانٹریکٹ ہوا ہو، پھر وہ آپ کو ساتھ لے کے، جیسے ہمارے پاکستان میں یونین کونسل بنی ہوتی ہیں نا، یہاں پہ ان کا ایک ایسے دفتر ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ آپ کے فنگر کرواتا ہے، اور آپ جس دن وہاں سے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ مثلاً اس یونین کونسل کے اندر، تو اس دن سے لے کے آپ کے مطلب آگے 3 سال لگا لیں، 3 سال کے اندر آپ کو اسپین پیپر دے دیتا ہے۔
اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے جو ٹیکس پے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی کرنے ہیں، پھر آپ کا اگر کانٹریکٹ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اس بندے کے ساتھ، آپ کو پھر دوبارہ سے کانٹریکٹ خریدنا پڑتا ہے. اگر تو آپ کے کوئی جاننے والا آپ کا اچھا دوست یا آپ کی فیملی ہے تو وہ آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں، بے شک آپ جدھر مرضی کام کرتے رہیں. لیکن آپ نے پھر جب 2 سال ہو جاتے ہیں آپ کو وہ فنگر کروائے تو آپ کو ایک دفعہ جا کے وہاں پہ حاضری ضرور دینی پڑتی ہے. اس کے بعد 1 سال اور لگتا ہے، اس کے بعد آپ کو اسپین کے بھی پیپر مل جاتے ہیں. یہ آپ کو بس موٹا موٹا بتا رہا ہوں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسپین کا پھر آپ کو مطلب 3 سے 2 سال کے پیپر دے گا، پھر آگے 5 سال کے پیپر دے گا. ایسے 10 سال بعد آپ اسپین کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کا اسپین کا تقریباً 10 سے 12 سال لگ جاتے ہیں پاسپورٹ ملنے میں. اور لاسٹ میں ہم آتے ہیں پرتگال کی طرف. دوستو تو بہت وہ لکی لوگ ہوتے ہیں جن کو جو پرتگال میں جاتے ہیں. وہاں پہ مشکلیں تو ہیں لیکن وہ مشکلیں کاٹ لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے پیپر لے کے اور پھر تو جہاں پہ مرضی جا کے کام کرو. ٹھیک ہے دوستو. تو یہ ہے کہ جو پرتگال میں لوگ جاتے ہیں ان کو مشکلیں تو بہت دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ کام نہیں ہے. تو جب یہ مطلب سردی ہوتی ہے دسمبر، جنوری، فیبرری یا میں ان 3 مہینوں میں تو وہاں پہ بالکل ملتا، تو لوگ وہاں پہ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو رہائش کا بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. رہائش بڑی مشکل سے ملتی ہے، مل جاتی ہے لیکن ڈھونڈنی پڑتی ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے بندے کو. نئے بندے کو تو بالکل بہت ذلیل ہونا پڑتا ہے نا. تو سڑکوں پہ بھی وہاں پہ لوگ سوتے ہیں. یہ ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے کوئی بھی ہے تو وہاں پہ چلا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پرتگال میں یہ ہے کہ آپ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے وہاں پہ ایک پاسپورٹ گارنٹی ہولڈر بندہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو لے کے جائے گا، آپ کی وہ جو فائل تیار کروائے گا، آپ کے ڈاکومنٹ جمع کروائے گا. اس میں آپ کا ایک ٹیکس نمبر بنتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سوشل سیکورٹی نمبر بنتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی اگر PDF ہو آپ کے پاس تو وہ بھی چل جاتا ہے. اوریجنل نہ بھی ہو تو مطلب اوریجنل آپ کے گھر میں پڑا ہو، یہ نا کہ گم ہو گیا ہو، تو پاسپورٹ کی کاپی یہ آپ 3-4 ڈاکومنٹس لگا کے تو اپنی وہاں پہ جو ہے وہ سیف میں جمع کروا دیں. آپ اپنے فنگر پرنٹ کروا دیں. پرتگال میں آپ جو لیگل لوگ جاتے ہیں انہوں نے 6 ٹیکس پے کرنے ہوتے ہیں. یہ دھیان سے بات سننے والی ہے. جو لیگل لوگ جائیں گے وہ 6 ٹیکس پے کریں گے وہ، اور جو ان لیگل جائیں گے وہ تقریباً 12 ٹیکس پے کرتے ہیں. اور وہاں پہ جو بیسک سیلری ہے وہ 705 یورو ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سے آپ کا 250 یورو ٹیکس جاتا ہے 705 یورو میں. تو اوور ٹائم لگا کے اگر آپ 900,000 کماتے ہیں تو دوستوں اس میں 250 آپ کا ٹیکس چلا جائے گا. تو یہ ہے کہ آپ نے 18 مہینے 2 سال کے اندر آپ نے 12 ٹیکس پے کرنے ہوتے ہیں. تو آپ پہلے 5-6 مہینے نہ بھی کریں اگر آپ کے پاس نہیں بھی کام ملتا. تو یہ ہے کہ آپ کو فیملی سپورٹ ہونی چاہیے، آپ گھر سے اپنے پیسے منگوا کے تو اپنا گزارا کر سکیں. تو ٹھیک ہے. 2 سال بعد آپ کو پرتگال کا جو ہے پہلا کارڈ مل جاتا ہے. اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ ان کے پروسیس کے لحاظ سے چلتے ہیں تو وہ آپ کو 2 سال میں کارڈ پہلا دے دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو 3 سال کا کارڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کے 3 سال پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 سال وہ 2 سال 3 سال نیکسٹ والے، اور 2 سال کے اندر آپ کو ملنا ہے. ٹوٹل 4 اور 3 7 سال کے بعد آپ پرتگال کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو 1 سال کے اندر پاسپورٹ ایشو کر دیتا ہے کہ یہ لو پاسپورٹ اور جہاں پہ مرضی جاؤ. تو یہ تھا دوستو پرتگال کے بارے میں. تو میرے خیال میں تو سب سے لکی یہی ہے کہ پرتگال جو ہے وہ سب سے پہلے پیپر دے دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیسے کی بھی بات ہے نا، پیسہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ پرتگال میں ہیں تو آپ یہ نہیں اتنے کما سکو گے. ٹھیک ہے. یہ بات اس میں رکھنی ہے ذہن میں. تو یہ ہے کہ اگر آپ اٹلی میں ہیں، اسپین میں ہیں، تو ساتھ میں اگر آپ کے ڈاکومنٹس لیٹ بنتے ہیں تو آپ بہت کماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اگر پرتگال میں کہ ادھر ڈاکومنٹس بنتے ہیں، ادھر میں آپ پیسے کماتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کا ڈاکومنٹس کا بھی پروسیس چلتا رہتا ہے، اور ساتھ میں آپ پیسے بھی کما لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھی تینوں ملکوں کی ڈاکومنٹس کی سٹوری. ٹھیک ہے. اور ان میں سے اگر میری سجیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ جو لوگ ہیں آپ پرتگال میں جائیں، 2 سال کے اندر وہاں سے پیپر لیں اور پھر جدھر مرضی جا کے کام کریں. ٹھیک ہے. تو پیسوں کے چکروں میں نہ پڑیں. مصیبت تو کاٹنی پڑتی ہے، مصیبت کاٹ کے پھر ہی کچھ نہ کچھ ملتا ہے. باقی آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، اپنے لحاظ سے چلیں، اپنے طریقے سے چلیں. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اوکے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.